नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आताकुम शहर रमजान, फरमाया लोगो तुम्हारे पास रमजान का महीना आ गया, और वो है कैसा? फरमाया यग़शाकुमुल्लाहु फी, इस महीने में अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेती है। वयुनज़्ज़िलु फीहि रहमा, अल्लाह ताला इसमें अपनी रहमत को नाजिल फरमाता है। वतहुद्दुल खताया, फरमाया अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ करता है। और फरमाया वयस्तजीबु फीहि दुआ, अल्लाह इस रमजान के महीने में तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाता है। वो जो नहीं फरमा रहे। और उसके बाद जो अगली बात फरमाया यंसुरुल्लाहु, फरमा अल्लाह नजरे रहमत फरमाता है। कहां? इला अनफुसिकुम व फी रिवायतिन इला नुफुसिकुम, तुम्हारे दिलों के अंदर कि तुम कितनी अल्लाह की रजा के साथ रोजा रख रहे। ये रमजान का महीना है, रहमत आ रही है, रहमत बरस रही है, गुनाह माफ हो रहे हैं। फरमाया कि इसमें दुआएं कबूल होती है, अल्लाह तुम्हारे दिलों पर निगाह डालता है। और जो अगली बात इरशाद फरमाई, फरमाया फइन्न शक़िया मन हुरिमा रहमतुल्लाह, फरमाया बद नसीब बंदा देखना हो तो उसे देखो जो रमजान की बरकत हासिल नहीं कर सकता। बल्कि मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जब आप मिंबर पर चढ़ रहे थे, मिशकात रियाजुस सालिहीन अक्सर कुतुब में यह हदीस मौजूद है और आपने उलमा से सुन रखी होगी, लेकिन इस तालिब इल्म से भी सुनिए, लुत्फ आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा कर फसाइदल मिंबर फकाल आमीन आमीन आमीन, मेरे नबी मिंबर पर जलवा कर होने लगे। एक सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन, दूसरी पर रखा फिर आमीन, तीसरी पर रखा फिर आमीन। सहाबा किराम अर्ज गुजार हुए, आका ये इरशाद फरमाइए, आपने 3 मरतबा आमीन इरशाद फरमाया, लेकिन हमने बज़ाहिर कोई बात नहीं सुनी जिस पर आमीन कही जाए, तो हुजूर इरशाद फरमाएंगे कि वो क्या चीज थी ताकि हम भी सुने। मेरे नबी ने फरमाया हाँ अर्ज करता हूँ ना फरमाता हूँ कि वो क्या चीज है। तो अर्ज की गई, हुजूर बतलाइए। नबी पाक फरमाते जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा मेरी तरफ पैगाम देकर कि मेरे हबीब से ये फरमा कि हमने ये फैसला किया है, आप क्या कहते हैं? तो क्या था? फरमाया पहला ये था मन अदरका रमजान, जिसको अल्लाह रमजान का महीना अता कर दे, फलम युगफर लह, वो रमजान के महीने में अपनी बख्शिश न करवा सका, सुस्त रहा उसी तरह जैसे पहले, उसको कोई फिक्र नहीं, रमजान आया कोई इबादत को, रोजा को, कोशिश को, मेहनत ना, उसी तरह सुस्त रहा। फरमाया फअबअदहुल्लाह व फी रिवायतिन फदखलन नार, अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया जो रमजान का महीना मिले और अपनी बख्शिश न करवा सके, और अल्लाह ने उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। ये फैसला मतलब उसका फैसला ये है। हुजूर फरमाते हैं मैं भी आमीन कह छड़े आगे। उलमा कहते हैं रमजान के महीने में कभी सुस्त न रहना। आपको पता है जब पूछा गया रमजान के महीने में हम क्या करें, तो मेरे करीम ने फरमाया 4 चीजों की कसरत करना। पूछा क्या? नंबर 1 फरमाया अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करना, नंबर 2 कलेमा तय्यबा की कसरत करना, नंबर 3 जन्नत मांगने की कसरत करना, नंबर 4 जहन्नम से बचने पनाह मांगने की कसरत करना। ये 4 चीजें हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। सुस्त न रहना रमजान में। मेरे करीम ने फरमाया जिसने जानबूझ के एक रोजा छोड़ दिया, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, उस रोजे का सवाब हासिल है। ये रमजान इतनी आला चीज है भाईजान। मेरे करीम ने फरमाया जो एक रोजा रखता है अल्लाह ताला उसको जन्नत से पता कितना दूर करता है, तवज्जो करना। फरमाया जितना कौवा अकां होता ना, कां पहले दिन उड़ना शुरू करे और मरते दिन तक उड़ता रहे, ये बड़ा सरी और रफ्तार होता है ना, बड़ा तेज होता है। सरी वैसे ही रफ्तार तेज को कहते हैं, तो सरी और रफ्तार यानी और त्रिखा। तो ये जितना सफर करता है, फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे को उतना जहन्नम से दूर फरमा देता है जो एक रोजा रखता है। तो रोजे रखें, रोजे में सुस्ती से काम ना लें, सुस्ती का शिकार ना हो, वरना ये बता दिया गया कि जिसको रमजान का महीना मिला और उसने अपनी मगफिरत न करवाई, अल्लाह ने अपनी रहमत से ही उसको दूर कर दिया है। दूसरी रिवायत का हिस्सा भी सुना रहा हूं। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और उन्हें कहा मन अदरक अबवैहि औ अहदिहिमा, फरमाया जिसको अल्लाह ने माँ बाप अता किए या दोनों में से एक उसकी जिंदगी में जिंदा था उसके पास, फलम यबर्रहुमा, और उसने माँ बाप के साथ उसने सलूक नहीं किया, नेकी नहीं की, एहसान नहीं किया, उनकी खिदमत नहीं की और उनकी खिदमत करके रब को राजी नहीं किया। तो जो है नबी पाक फरमाते हैं फअबअदहुल्लाह, अल्लाह ने उसको भी रहमत से दूर कर दिया। तो मैंने कहा आमीन। जो माँ बाप की खिदमत ना करे फिर रब की रहमत से दूर हो जाए, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने हजरात हम दोस्त बैठे हैं मेरी जान, हम सबको अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करनी चाहिए।
آج کل کے دور میں نا موبائل والی قوم ہے، 2-4 جماعتاں پڑھ ابا جی تانوں کی پتا، میں کیا واقعی انہوں نہیں سی پتا، نہیں تو نہیں سی جمنا، مطلب جڑیاں اج تو حرکتاں کردا پیا نا، پیو نو کہندا ابا جی تینوں کس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں، او بھائی اینوں سارا پتہ ہے، تیرا پیو ہے، نہیں توجہ فرما رہے آپ۔ او بھائی کی ہو گیا جے تیرے ہتھی موبائل آ گیا تھا، کی ہو گیا جے تینوں گوگل ویکھنی آ گئی تا کی ہو گیا ہی؟ تو خدا دا خوف کر، باپ کو تو یہ نہ کہو نا۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں حضرات علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ ان کو برکت دے، مہربانی کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جلوہ گری فرماتے ہیں اور اس مسجد کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ دوستو نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، ایک شخص آیا نوجوان، اس نے کہا کہ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، بغیر پوچھے میرے مال میں سے کوئی چیزیں لے لیتے ہیں۔ اے مڑیو توجہ کرو، جڑے کو 2-4 نوکریاں کر کے پہلے ہوندے ہو، میں ہن ابے نو دیواں امی نو دیواں یا آپ رکھا، توجہ کر۔ اس نے کہا جی میرا ابا میرے مال میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے تو میں نے پوچھتا نہیں۔ اب یہ بات ہی ایسی تھی کہ اس پر کیا کہا جائے، اس مڈن کی آکھیا جائے، تو شاید اس کو یہ تھا کہ کوئی حکم آئے گا، ابھی دین بھی پوری طرح مطلب اس کو سمجھ نہیں آیا تھا، جتنا تھا اس نے اس کے مطابق پوچھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو، اس کے والد کو بلایا جائے اور یہاں بلاتے ہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں۔ نبی پاک نے قاصد کو بھیجا، اس نے کہا کہ نبی پاک بلا رہے اور ابھی بلا رہے ہیں، لیٹ نہیں۔ وہ نہ ڈر گیا، سیابی تھے نہ ڈر گئے، انہوں نے کہا خیر تے ہے یار، میں نے دس دے ہونے ہی کی ہویا ہے۔ اس نے کہا تیرا بیٹا گیا ہے، انہیں چل کے نا شکایت لائی ہے کہ میرا ابا بغیر پوچھو میرے پیسے تو میرا سامان استعمال کر لیتا ہے، تو تیری شکایت لگی۔ حضور نے فرمایا انہیں ساتھ کے لے آؤ۔ انہاں والد ڈر گیا، حضور نے بلا لیا، پتہ نہیں کی حکم ہونا ہے، تے نال ہی نہ دل دے خیال چل پیا یار منڈیا تو کیڑی کیتی، میں تیرا پیو نہیں۔ سنیے تفسیر قرطبی میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، اور سننا کیا ہے غور سے سنیے گا، اور یہ نوجوان زیادہ دھیان سے سنیں۔ سجے کبھی جڑے دیکھتے بیٹھے 1 منٹ مینوں دے دیو تو بڑا فائدہ ہوگا اللہ دی رحمت دے نال۔ یہ استقبال رمضان ہے اور اس میں ہر قسم کے موضوع پر تقریباً ہماری بات ہوئی ہے۔ وہ جب وہاں سے چلا نا تو اس کے نا دل میں نا ایک خیال آیا، عربی تھا نا، اور عرب میں تخیل بڑا اونچا ہوتا ہے اور اشعار لکھتے ہیں۔ اس کے نا دل کے اندر جب بات چلی نا تو اس نے پہلا شعر اپنے ذہن میں سوچا، وہ عربی میں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، اب مجھے وہ سارے الفاظ نہیں یاد، مفہوم میں سنا دیتا ہوں۔ پہلا ترجمہ سننا، پہلا ترجمہ یہ تھا شعر کا۔ اس نے کہا بیٹے جب سے تو پیدا ہوا میری ذمہ داری تب سے شروع ہو گئی اور میں نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ میرے بچے تو میری شکایت ایتھے ہی آ کے لونی سی۔ بڑا درد تھا ان لفظوں میں۔ پھر اس نے دوسرا شعر لکھا، اب لکھنے کا مطلب دل میں پڑھ رہا ہے، شاعر تھا نا، عربی تھا، تخیل اونچا تھا، شاعری کا زمانہ تھا۔ دوسرا شعر یہ تھا، اے میرے بیٹے تیرے لیے میں نے ہر پتھر کو نرم کر دیا، راستہ صاف کر دیا، بڑی بڑی مشکلیں جن کو میں نے الٹا کے پیچھے پھینکا کہ میرا پتر ٹرے تینوں مشکل نہ ہوئے۔ اوے تو میری ایتھے شکایت لگنی سی۔ رو بھی رہا ہے اور شعر بھی دل میں سوچ رہا۔ تیسرا شعر، اس نے کہا بیٹا جب تو کھانا نہیں کھاتا تھا میں نہیں کھا سکتا تھا، جب تو سوتا نہیں تھا بیٹا میں سو نہیں سکتا تھا، مجھے تیری اتنی فکر رہتی تھی کہ تیری صحت ٹھیک رہے اور تو میری ایتھے شکایت لاؤنی سی۔ تیسرا شعر۔ چوتھا، اس نے کہا بچے جو میں نے کمایا وہ بھی تیرا تھا اور جو میں نے بچایا وہ بھی تیرا تھا، میں نے تو کچھ پاس نہ رکھا، اور تو میری ایتھے شکایت لاؤنی سی۔ دل میں سوچتا آ رہا ہے کہ اگر حضور نے کو حکم جاری کرے میرا کی بنے گا، لیکن منڈے تے گلا دل کر دے جاندے نے۔ اگلی بات فرمایا بیٹا جب تو پیدا ہوا تو مجھے پتہ کتنی خوشی ہوئی تھی، میں نے خوشی کی پورے خاندان علاقے برادری میں، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے میرا بوٹا لا چھڑیا ہے، یہ درخت بڑا ہوگا، اے ہن تو بڑا ہویا ہے، میرا بڑا دل سی اے دے سائے تے بھی بواں اے دا پھل بھی کھاواں، یار اج پھل کھان دا ٹائم آیا، تو میری ایتھے شکایت لاونی سی۔ اور آگے جو اس نے جملہ بولا، اس نے کہا بیٹے تو ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا، میں ہر طبیب کے پاس لے گیا اور میں نے چل کے کہا تھا میرا بچہ ٹھیک، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ جب موت آ جائے گی میں بچا نہیں سکوں گا، لیکن میں نے اسے کہا تھا کوئی چیز میری نہ رکھنا، میرے بچے کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ او پتر تو میری ایتھے شکایت لاؤنی سی آ کے، بار بار یہی بات جملہ دوہرا رہا ہے۔ توجہ کرنا ذرا میرے دوست، میرے بھائی، میرے یار، میرے سجن، میرے بزرگ۔ اب وہ آ گیا نبی پاک کی خدمت کے اندر۔
نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایسے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حضور آپ نے طلب فرمایا، حضور میں آ گیا، حکم۔ میرے نبی کا جملہ سنتے ہی آپ کا دل بھی مچل جائے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بات بعد میں کرتے ہیں، گھر سے نکلتے یہاں آتے تک جتنے شعر سوچے ہیں پہلے وہ پڑھ کے سنا ہے نا مینوں۔ میرے کریم تھے نا، غیبوں پر خبردار تھے نا، ذرا یہ مجھے پڑھ کے سنا۔ اس نے وہ شعر پڑھنا شروع کیا، منڈا بھی کھلوتا ہے کہ وہ بھی بس نبی پاک ایک شعر دوسرا شعر، آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ میں 20 سے زیادہ بندوں کی آنکھیں تر دیکھ رہا ہوں، نم دیکھ رہا، رونا شروع ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی چشمان کرم سے بھی لڑیاں بدی ہوئی ہیں موتیوں کی۔ جب اس کے اشعار ختم ہوئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا ایسے بچے کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں پتر تو پوچھنا آیا سی میں میرا ابا مال لیدا ہوں جواب دے، تے پیری ڈیگ پیا کہندا حضور معاف کر چھڑ، مینوں نہیں سی، مینوں معاف کر چھڑ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ سے بھی معافی مانگ۔ اس کے بعد فرمایا انتا و مالک لابیک، فرمایا تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اس کا ہے۔ ارے آج اپنے باپ سے روکتے ہو، اپنے باپ کو کہتے ہو میرے پاس پیسہ نہیں، میں دوائی نہیں لے سکتا، اپنے باپ کو رلاتے ہو، اپنے باپ کو ترساتے ہو، ماں کو ترساتے ہو۔ خدا کے بندو سوچو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، خدمت کرو۔ توجہ ہے میرے عزیز دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی۔ اب جو باتیں حضور نے کرنی تھی وہ ساری تو اس کے دل میں تھی اور اشعار کی صورت میں تھی، وہ سبھی کی ادا ہو گئی۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ اس حدیث کا آخری حصہ رہتا ہے، توجہ نہ کرے بھائی پلیز، یہ راستہ دے دے، یہ لنگر شریف لے کے راستہ دے دیجئے۔ آپ ادھر میری طرف دیکھیں، لنگر جب آ جائے تو یہ بھی ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہون باز کرو سرکار، لیکن جڑی گل سنائیے نا، اگر آپ نے یہ اصل لنگر ہے جڑا مدندہ بیٹھا ہے، اور یہ آپ کو ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ جب جب درس قرآن ہوگا آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آخری گزارش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حدیث دی اجے شرح مکمل کو نہیں جی ہوئی اے ہون ہونی، تو جبرائیل پھر میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا من ذکرت عندہ ولم یصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کا ذکر سن کر آپ کی ذات پر درود نہ پڑے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما دیا ہوا۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا نام اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھا کیجئے۔ یہ وہ بات ہے، فرمایا جو درود پاک نہ پڑھے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ شخص جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ دوستان گرامی، یہ تھی رمضان کے حوالے سے ضروری گزارشات، فضائل کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے تو زیادہ میں بات نہیں کر سکا، علماء ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن پہلی 2 حدیثیں ان کی شرح اگر آپ یاد رکھیں گے تو مسائل بھی ہو چکے ہیں، اور بیچ میں جو اصلاح کی باتیں تھی وہ بھی فقیر نے عرض کی۔ دوران گفتگو میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو تو میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، میرا رب مجھے معافی عطا فرما دے۔ جتنے کلمات صحیحہ و حقہ ہیں خلا کے عالم قبول و منظور فرمائے۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں ذرا مدینے کی کوئی فضیلت سنا دے۔ ایک ہی حدیث شریف آپ کو عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا المدینۃ معلقۃ بالجنہ، فرمایا مدینہ وہ شہر ہے جو جنت کے اندر لٹکا دیا گیا ہے، جنت کے اندر لٹکا دیا گیا ہے۔ اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ جزاک اللہ، اللہ کو برکت عطا فرمائے۔ اس کے کئی مفہوم بنتے ہیں، پر ایک مفہوم یہ ہے جس طرح ہم بہت خوبصورت ایک حال بناتے ہیں نا تو دے وچ پھر کہتے ہیں گلوب لاؤ، فانوس ہے بڑا سارا لاؤ، لیٹا ہے لاچ پاچ ہو جاندی ہر جائے۔ فرمایا پوری جنت سونی ہے پر ساجدی چاہیں جدو مدینہ لٹکا دیتا گیا، یہ مدینہ جنت کا گلوب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ ہم سب کو جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ دوسری حدیث بھی سن لو،
فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے، تو فرمایا پھر کہیں اور نہ مرے، پھر مدینے میں آ کے مرے۔ تو اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کیا مطلب؟ فرمایا بندہ جدو بڑھا ہوندا نہ پتہ ہوندا کہ ہن آپا قبر چ جانا، جوان تو کوئی نہ ہونا، تے فرمایا پھر پتہ کی کہندے نے میں کوٹھی بنا لئی آ تے میں ہن سکون نہ رہنا، فرمایا کوٹھیاں سکون نہ لیں، جے لینا ہوے تے مدینے چل کے رہ۔ تو پوچھا کہ حضور کیا وہاں اگر فوت ہو گیا تو؟ فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن ہم اہل مدینہ کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بقی نصیب فرما دے۔